اللہ دعا کر دی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ماد یا واسع الکرم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا سے بلند درود و سلام پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ وہی اصل مکان ہے، وہی لا مکان ہے، مکان کیا شے انداز بیاں ہے، خضر کیا بتائے کیا بتلائے، گر ماہی کہے دریا کہاں ہے، مٹا دیا میرے ساقی نے میرا عالم و من و تو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں۔ اللہ کریم کا کرم ہے، آج 14 اگست کے دن ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس وقت کئی ایسے نوجوان، بڑی توجہ چاہوں گا آپ کی، شور و غل میں مبتلا ہوں گے اور شراب کے نشے میں کئی ایسے ہوں گے مست، اور کچھ اللہ معاف فرمائے بے حیائی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور لوگوں کو تنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن آپ ماشاءاللہ نوجوان کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، تو یہ اللہ کا شکر ہے، خاص طور پہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے آج کے دن آپ سب کو اس شور و غل سے دور کر کے، بے حیائی سے دور کر کے، برے کاموں سے دور کر کے اللہ پاک نے سرکار کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہی انداز ہے اللہ کی نعمت کے شکرانے کا، کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا اور سنا بھی ہوگا کہ حضور علیہ السلام جب آپ کو خوشی ملتی تو تب بھی اللہ کی بارگاہ میں نفل پڑھتے۔ ویسے غم آپ کی زندگی میں نہیں تھا، لیکن آزمائش، کیونکہ جتنا بڑا اللہ کے قریب کوئی شخص ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ اس کو آزماتا ہے، تو جب بھی کوئی آزمائش آتی تب بھی اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کرتے۔ تو یہ حضور کی زندگی سے ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے۔ یہ نہ ہو کہ غم کے وقت تو اللہ کو یاد کریں، خوشی کے وقت اللہ کو بھول جائیں، ایسا نہیں۔ غم کے وقت بھی ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے اور خوشی کے وقت بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہو سکتی ہے یار؟ آزادی ایک بڑی پیاری نعمت ہے۔ اگر آزادی نہ ہو، ہمارے پاس کروڑوں روپے ہوں، اربوں روپے ہوں، ہم بادشاہ وقت کیوں نہ ہوں، آزادی نہ ہو تو بندے کو سکون نہیں ملتا۔ اگر آزادی ہو، چاہے وہ غریب کیوں نہ ہو، مزدور کیوں نہ ہو، گھر میں چولہا جلتا ہو یا نہ جلتا ہو، لیکن اللہ پاک آزادی کی وجہ سے اس کو سکون ضرور عطا فرماتا ہے، کیونکہ ایک آزادی نعمت ہے۔ آپ دیکھ لیں ملک شام کی حالت، عراق کی حالت، اور دور نہ جائیں جہاں سے ہم آزاد ہو کے آئے ہیں ہندوستان، وہاں کی حالت دیکھ لیں، وہاں مسلمان بستے ہیں، لیکن اسلام کی وجہ سے اللہ نے سکون تو عطا فرمایا لیکن ان کو آزادی نہیں ملی۔ وہ ہندوؤں کے ماتحت ہیں لیکن دن رات پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ آپ نے کئی واقعات سنے
کہ اللہ معاف فرمائے وہاں پر مسلمانوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، مسلمانوں کو اذان کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں یہ اذان ہمارے لیے اللہ معاف فرمائے بری چیز ہے، ہم سوتے ہیں اٹھ جاتے ہیں تمہاری اذان کو سن کر، لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی، یہاں اذان ہوتی ہے تو مسلمان خوش ہوتا ہے کہ اللہ کا نام تو میرے گھر میں آ گیا نا، تو وہ سن کر خوش ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی، اور یہ آزادی یوں ہی حاصل نہیں کر لی، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑی تاریخ ہے۔ 1857 سے لے کے 1947 تک مسلمانوں نے جو قربانیاں دی تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں، ایک شخص بیان کرتا ہے کہ روزانہ 1857 سے لے کے 1947 تک 70 سے 80 علماء کو شہید کیا جاتا تھا روزانہ، اور ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ چند لوگ، سنیے، جو لوگ مولویوں کو برا کہتے ہیں کہ مولویوں کا کام سیاست میں کیا ہے، دیکھیں کہ مولویوں نے کتنی قربانیاں دی۔ کچھ لوگ ایک خیمے کے اندر گئے تو وہاں پر دیکھا کم و بیش 40 علماء تھے، ان کے کپڑے اتارے گئے اور وہاں پر آگ جلائی گئی، اور اس آگ کے قریب علماء کو کھڑا کر کے کہا گیا اگر تم اپنے فتوے سے باز نہیں آتے، جو تم نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا یہ لازم ہو چکا ہے، فرض ہو چکا ہے، اور تم پاکستان یعنی اپنا الگ ملک بنانے کے لیے تم کوشش جو کر رہے ہو، اگر اس بات سے تم الگ نہیں ہوگے تو اس آگ کے اندر تمہیں جلا دیا جائے گا۔ لوگ بیان کرتے ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جتنے بھی علماء تھے ان میں سے ایک بھی اپنے فتوے سے ہٹا نہیں، اپنے قول سے ہٹا نہیں۔ ان 40 علماء کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آگ کے اندر ڈالا گیا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 40 کے 40 علماء شہید ہو چکے تھے۔ یہ ہے قربانیاں، جو قربانیاں دی علماء نے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علماء جب میدان میں آئیں گے تو اللہ کریم پاکستان کو حقیقت میں پاکستان بنائے گا، کیونکہ علماء نے جو قربانیاں دی وہ کسی نے قربانی نہیں دی۔ میں اس پر یہاں پر ایک بڑی خوبصورت داستان آپ کو سناتا ہوں، آپ کی توجہ ہے ماشاءاللہ۔ اگر ہم یہ باتیں سنیں گے، علماء کی بات چلی ہے، تاجدار شرق پور رحمت اللہ تعالی علیہ، میاں محمد شرق پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کبھی گئے ہوں لاہور کے تھوڑی سی شدرہ سے یہاں پر روڈ جاتا ہے، تھوڑا آگے جائیں تو وہاں شرق پور ایک شہر بستا ہے، وہاں پر ایک مزار ہے تاجدار شرق پور رحمت اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ لاہور کا کمشنر ہے تو وہ مسلمان تھا، لیکن انگریز حکومت نے ان کو ٹاسک دیا ہوا تھا کہ تم اگر مولویوں کو منا لو گے تو تمہیں بہت بڑی رقم دی جائے گی۔ وہ کمشنر آیا آپ کے پاس، آ کر کہتا ہے حضرت آپ محمد علی جناح کا ساتھ دیتے ہیں، پاکستان بنانے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، آپ کی مہربانی آپ اس بات سے پیچھے ہٹ جائیں، جو کوشش کر رہے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جائیں، آپ نے جو اپنے مریدوں کو حکم دیا ہوا ہے اس حکم کو واپس لے لیں۔ آپ نے فرمایا ایسا میں نہیں کر سکتا۔ کچھ دن کے بعد وہ دوبارہ آیا، آ کر کہتا ہے حضرت آپ کو ایک آفر دیتا ہوں، وہ یہ کہ آپ یہاں پر کھڑے ہیں، جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے جتنی بھی زمین آپ لینا چاہتے ہیں، انگریز حکومت آپ کو وہ زمین دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا ارے خدا کے بندے، میں تو 2 گز مدینے میں جگہ لینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں کہ کاش وہ 2 گز زمین مدینے میں مجھے مل جائے، پاکستان بنانے کے لیے کردار ادا کروں، اس کے صدقے 2 گز زمین مدینے میں مل جائے۔ اس نے جب یہ جواب سنا تو واپس چلا گیا۔ اس نے پھر ایک اور چال کھیلی، وہ یہ شرق پور اس وقت گاؤں تھا، اس گاؤں کی عورتوں کے پاس گیا وہ کمشنر، جا کر کہتا ہے عورتوں کو تمہیں اتنا اتنا انعام دیا جائے گا، تم جاؤ میاں محمد شرق پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر سفارش کرو۔ عورتیں گئیں، آپ کو پتا ہے گاؤں کی عورتیں یہ ہوتی ہیں کہ جب کسی سے معافی مانگنی ہو تو وہ جھولی پھیلاتی ہیں کہ اپنے بھائی سے، بہن سے، رشتہ دار سے یا کسی سے کچھ مانگنا ہو، کوئی مان نہ رہا ہو نا تو وہ کہتے ہیں ہماری جھولی میں کوئی چیز ڈال دو۔ تو اس طرح عورتوں نے میاں محمد شرق پوری رحمت اللہ علیہ کے سامنے کہا یہ ہماری جھولی ہے، یہ بات ڈال دیں کہ میں پاکستان بنانے کے لیے کردار ادا نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا
ایسا میں نہیں کر سکتا۔ ایک نوجوان لڑکی نے پوچھا حضرت آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے پھر جواب دیا۔ وہ جواب کیا تھا سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کا وقت تھا، میں کیوں پاکستان بنانے کے لیے محمد علی جناح کا ساتھ دے رہا ہوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہتا رات کا وقت تھا، ویسے میں رات کو سوتا نہیں، لیکن اس دن میری آنکھ جلدی لگ گئی، میں سویا، قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، میں کیا دیکھتا ہوں، مکہ المکرمہ میں عرفات کا میدان جہاں پر حاجی جاتے ہیں، اور جو حاجی وہاں پر نہیں جاتا اس کا حج بھی نہیں ہوتا۔ عرفات کا میدان سجا ہوا ہے، لوگوں کا جمع غفیر ہے، بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع ہیں۔ میں تھوڑا آگے گیا، جا کر دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت جن کا نام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے قریب صحابہ بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بھی وہاں پر جا کر بیٹھ کے آپ کے قریب، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں سبز ہلالی جھنڈا ہاتھ میں تھاما ہوا ہے، جس کو آپ ہاتھ میں تھامتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ حضور نے اپنے ہاتھ میں وہ جھنڈا تھاما ہوا ہے، اور آپ نے ہاتھ میں لے کر کس کو پکارا؟ آپ نے اس کو پکارا جو فاتح خیبر ہے، جن کو اسد اللہ کہا جاتا ہے، یعنی میری مراد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے مولا علی کو پکارا، مولا علی کھڑے ہوئے، مولا علی کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لیا تو میاں محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں پریشان تھا کہ یہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیں گے اور کون اس کو لے گا؟ تو مولا علی نے اس مجمع کے اندر ایک نوجوان کو آواز دی جس کا نام محمد علی جناح تھا، اس نے پتلون پہنی ہوئی تھی۔ جب اس کو کھڑا کیا تو مولا علی نے اس کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر کہا میں نے حضور کے وسیلے سے تمہارے ہاتھ میں جھنڈا دیا ہے، اور تم نے اس جھنڈے کو تھام کر مسلمانوں کو الگ وطن دے کر دنیا سے جانا ہے۔ جب ہاتھ میں جھنڈا لیا تو کہتے ہیں میں نے پہچان لیا یہ تو محمد علی جناح ہے۔ تو ان عورتوں کو بات جواب دے کر کہتے ہیں اے عورتوں، میں کیوں محمد علی جناح کا ساتھ دے رہا ہوں؟ جن کا ساتھ اسد اللہ الغالب دے، جن کا ساتھ فاتح خیبر دے، اور جن کو جھنڈا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھمائے، اور جن کا ساتھ دینے کے لیے یہ شخصیات ہوں، میں کون ہوتا ہوں کہ ان کا ساتھ نہ دوں؟ کہتے ہیں وہ دن گزرا اور آج کا دن ہے، میں نے محمد علی جناح کا ساتھ دینا نہیں چھوڑا۔ ان لوگوں کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں جو پاکستان کو سیکولر سمجھتے ہیں، لبرل سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں محمد علی جناح تو ایک وکیل تھا۔ ان کو پیغام یہ ہے، ان کے لیے درس یہ ہے، تم نے صرف محمد علی جناح کو محمد علی جناح دیکھا، تم نے صرف محمد علی جناح کی انگریزی سنی، تم نے صرف محمد علی جناح کو ایک وکیل دیکھا، تم نے صرف محمد علی جناح کی چال چلن کو دیکھا۔ ارے کم سے کم اتنا تو دیکھ لیتے کہ محمد علی جناح پر نگاہ مصطفیٰ ہو چکی تھی، اور نگاہ مصطفیٰ ہو کر وہ محمد علی جناح نہیں رہا بلکہ قائد اعظم بن چکا تھا۔ وہ قائد اعظم بن چکا تھا۔ تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے لیے حاصل نہیں کیا گیا، ان کے لیے درس صرف اتنا ہے، ذرا سوچ لو سمجھ لو کہ پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ ہے نا، آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں، مدینہ کا معنی ہوتا ہے شہر، اور طیبہ کا معنی ہوتا ہے پاک۔ پاکستان کا معنی بھی بھلا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ پاک کس کو کہتے ہیں؟ طیبہ یوں سمجھ لو عربی کے اندر، اور اگلے جو الفاظ ہیں نا ان کا معنی ہے شہر۔ اس لیے پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ثانیہ مدینہ ہے، کیونکہ مدینہ بھی اسلام کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اسلام کے لیے بنا تھا، اور پاکستان بھی اسلام کے لیے بنا ہے۔ وہ کون سا نعرہ تھا جو آج
ہماری سیاسی جماعتیں لگاتے ہوئے شرماتی ہیں. ایک میڈیا چینل والے کہتے ہیں ہمیں تو شرم آتی ہے نعرہ لگاتے ہوئے. وہ نعرہ ہم نہیں لگائیں گے. وہ نعرہ کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور اسی لا الہ الا اللہ کے سائے میں انشاءاللہ عز و جل ہم پاکستان میں رہ کر زندگی گزاریں گے. یہ سیکولر طاقتیں، لبرلزم رکھنے والے جو نعرہ رسالت لگاتے ہوئے شرماتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا اس نعرے کو لگاتے ہوئے شرماتے ہیں، ان کو بتانا چاہتے ہیں ارے بے وقوفو احمقو، تم اپنی زندگی گزار رہے ہو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، لندن و پیرس کو خوش کرنے کے لیے، اور یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن پاکستان کے رہنے والے مسلمان نہ یہود و نصارہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، نہ کافروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، بلکہ پاکستان کے رہنے والے تو مدینے والے سرکار کو خوش کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ عز و جل ساری زندگی ہم یہ نعرہ لگاتے رہیں گے. یہاں پر ایک اور بات بتاؤں، پاکستان بنانے کے لیے کردار تو بہت تھا، لیکن دو ایسے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے پاکستان بنانے میں مزید کاوش ہوئی. ایک واقعہ وہ تھا غازی علم دین شہید کا، کہ ان کے شہید ہونے کے بعد، کیونکہ قائد اعظم ان کے وکیل بنے تھے، اس سے پہلے محمد علی جناح کو کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن غازی علم دین شہید کے وکیل بنے. اللہ اکبر، اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی تا قیامت لوگ ان کا نام لے کر نہیں پکاریں گے بلکہ قائد اعظم کہہ کر پکاریں گے. ایک وہ واقعہ ہوا تو مسلمانوں کے اندر ایک جذبے کی آگ بھڑکی. اور دوسرا واقعہ کراچی کے اندر ہوا تھا، غازی عبد القیوم شہید رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے عدالت کے اندر ایک گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا تھا. ان کے بارے میں کہ ان کا جنازہ ہوا، یہ واحد جنازہ تھا کہ جس جنازے کے اندر تقریباً 150 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے تھے، انگریزوں نے اسٹیٹ فائر کیے تھے، یہ واحد جنازہ تھا. اس کے بعد مسلمانوں نے جذبہ پکڑا. آپ کو پتا ہے مسلمانوں نے ایک صدا بلند کی، وہ یہ کہ مسلمانوں کو حالانکہ ہندوستان کی سرزمین پر ٹرین بھی ملی ہوئی تھی، پٹری بھی، آج بھی کوئی ٹرین پہ سفر کرتا ہے نا تو وہ پٹری انگریزوں نے بنائی ہوئی ہے. اور آپ لاہور اسٹیشن پہ چلے جائیں تو وہ انگریز حکومت کا اسٹیشن آپ کو نظر آئے گا، اس دور کا بنا ہوا. کراچی میں چلے جائیں، آپ دیگر شہروں میں چلے جائیں اور بڑی بڑی بلڈنگیں انگریز حکومت کی آپ کو نظر آئیں گی. لیکن مسلمانوں نے ان واقعات سے بتایا انگریزوں کو، تم لاکھ ہمیں سڑکیں بنا کر دو، لاکھ ہمیں ٹرینیں بنا کر دو، پٹریاں بنا دو، جدید سہولتیں دے دو، لیکن جب تم نے عشق رسول پر ڈاکہ ڈالا یہ ساری سہولتیں بھول جائیں گے. کیوں؟ پاکستان اور ہندوستان کا رہنے والا مسلمان اگر انرجی لیتا ہے تو وہ عشق رسول سے لیتا ہے، عشق رسول سے انرجی لیتا ہے. تو اس لیے بتا دیا یہ سہولت. آج بھی ایک واقعہ پیش ہوا 2016 میں، اللہ اکبر، وہ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کا تھا. جس نے ان کے شہید ہونے میں کردار ادا کیا، یا وہ خوش ہوا یا جس نے قاتل کہا، جو تھا، ہم نام نہیں لیتے، ہم اللہ کے سپرد وہ بات پیش کر دیتے ہیں. آپ غلامان رسول بیٹھے ہیں، انشاءاللہ عز و جل جس طرح انگریزوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا، کیوں کہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل غازی ممتاز حسین قادری کو جس نے شہید ہونے میں جس نے کردار ادا کیا یا جو خوش ہوا تھا، انشاءاللہ دنیا کے اندر ہی وہ دیکھ لے گا اس کی عزت کتنی ہے، وہ کوئی بھی ہو. انشاءاللہ عز و جل اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان بنانے کی داستانیں بہت ہیں، پاکستان بنانے کی داستانیں بہت ہیں اور ان داستان کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. لیکن آخر میں صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا نوجوان آزادی کو صرف آزادی یہ سمجھتا ہے کہ اپنے چہرے پہ جھنڈا بنا لیا، گھر پہ جھنڈا لہرا لیا، بائک پہ سلنسر کی آواز کو زیادہ کر لیا، لڑکیوں کو چھیڑ لیا اور باہر چلے گئے، یہ معاملات کر لیے تو ہم کہتے ہیں جشن آزادی کا جشن ہم نے منا لیا. ارے یار ذرا تھوڑا سا
اس فکر کو تو دیکھیں، جب پاکستان بنا تھا 18 لاکھ لوگوں نے شہادت پیش کی اس پاکستان بنانے کے لیے. اس وقت مائیں بھی شہید ہوئیں اور بیٹے بھی شہید ہوئے، اور ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے ننھے منھے بچوں کو بھی شہید کیا، کیونکہ ان کے رونے کی آواز آ رہی تھی، کافروں کو پتہ نہ چل جائے اس وجہ سے. اور کئی بہنیں ہماری ایسی تھیں کہ جنہوں نے درائے راوی میں چھلانگ لگائی. کیوں؟ کہ ہماری عزت کوئی نہ لوٹ لے. یار ہم اس طرح کی شیطانی کام کر کے جشن آزادی منانا چاہتے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا تاریخ کو تو دیکھ لیں کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے مسلمانوں نے کیا کیا قربانیاں دی. لوگوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا پاکستان کی خاطر، اپنے گاؤں کو، اپنے شہروں کو چھوڑا پاکستان کی خاطر، اپنے خاندانوں کو چھوڑا پاکستان کی خاطر، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا پاکستان کی خاطر. لیکن آج ہم ہلکا لے رہے ہیں اس آزادی کو. آج ہم نے شیطان کی نظر کر دیا اس جشن کو. نہیں، یہ جشن آج 14 اگست کو یہ پروگرام رکھنے کا فائدہ یہ تھا کہ ہم نے بتانا ہے کہ جشن آزادی کس طرح منایا جاتا ہے. اس طرح منائے کہ سرکار کی محفل ہو، اس طرح منائے کہ سرکار کے نام کے نعرے ہوں، اس طرح منائے کہ سوچ فکر دی جائے. اصلاح امت کرنا ہمارا مقصد ہے، اور ہمارا مقصد اصلاح امت نماز پڑھنے کے لیے بھی ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے بھی ہے، حج کے لیے بھی ہے، اور روزے کے لیے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کے لیے بھی اصلاح امت ہے. اور بالخصوص آج کی محفل کے توسل سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو پاکستان کو فائدہ دینا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنی اخلاقیات ٹھیک کریں، اپنے آپ کو حقیقت میں پاکستانی بنائیں. پاکستانی وہ ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے گا. تو آئیے اس محفل کے صدقے ایک نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک جب تک ہمیں زندگی عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے نعرے لگاتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل حسب معمول دعا کی جائے گی انشاءاللہ.